دادا جان کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کا نام، دادی کا نام، دادا کا نام؟ ہاں، میری دادی کا نام تھا اپنا، کیا نام تھا؟ تالیہ؟ نہیں، ہاں، تالیہ بی بی، تالیہ بی بی. اور جو دادا جی کا نام تھا اللہ بخش. اور بڑا شکر ہے کہ حالانکہ یہ تعلیم نہیں تھی کوئی زیادہ، ہمارے فیملی میں لڑکیوں کو پڑھانا تو ایک طرف، لڑکوں کو پڑھانا بھی برا سمجھا جاتا. ہاں، ویسے ہو سکتا ہے اس زمانے میں ابھی تک انگریز اتنے زیادہ اس طرف نہ آئے ہوں، اسکول نہ بنے ہوں، لیکن مدرسے تو تھے، سب کچھ مسجدیں تھا، اسکول بھی بنے تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بچے جو ہیں صنعت کار بنے، وہ کارخانے لگا دو. مجھے بھی وہ کہتے تھے اپنے باپ کو کیوں نہیں کہتا تجھے کوئی کارخانہ بنا. کیا بات ہے. تو میری توجہ تو اور طرف تھی، بلکہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ گنگناتا رہتا تھا. یہ میرے اندر میری نانی کی عادت آئی تھی. وہ اکثر شعر لکھتے تھے تو گنگنا کے لکھتے تھے، اور میں بھی گنگناتا رہتا تھا. تو میرے والدین کو لوگ کہتے تھے آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا. ہاں، کیونکہ میری توجہ تھی. مثلا میں گزر رہا تھا اس گلی میں، ایک گلی میں تو ایک عورت نے مجھے کہا اس کی بطخ باہر نکل گئی. تو مجھے اس نے کہا کاکا بطخ نو ڈک لے. یہ بتایا تھا پہلے آپ کو. تو وہ میرا تعلق لفظ کی طرف رہا. یعنی اپنا صفیہ، میرا ذہن لفظ کی اس طرح دوڑتا تھا جیسے بچہ تتلی کے پیچھے. واہ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے. وہ مجھے زیادہ لفظ، آپ ان کو بتا دیتے کہ آپ لفظوں کے صنعت کار ہیں. نہیں، دیکھو جی، وہ فین تھے، انہوں نے فین بنائے اپنا، پنکھے لوہے کے، میں نے فین بنائے، گوشت پوست کے. آپ کی صنعت ہے ذہن انسانی. لیکن وہ سوچ نہیں سکتے تھے جو میں سوچتا تھا. درست بات. وہ کہتے تھے یہ لڑکا، اس کو کیوں نہیں کوئی کارخانہ بنا کے دیتے، یہ بھی پنکھوں کا کاروبار کرے، یہ بھی اپنا وہ کام کرے جو اس کے باپ دادا کرتے تھے. لیکن مجھے کچھ، آپ کے گھر میں کتابیں موجود تھیں؟ میرے تایا کے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے؟ لائبریری تھی تو اس میں مثلا علامہ اقبال کی کتابیں پڑھی ہوتی تھی، فارسی کی، جنہیں میں پڑھتا تھا. سمجھ کچھ نہیں آتی تھی لیکن مزہ آتا تھا. اچھا، پڑھ لیتے تھے آپ؟ ہاں، تھوڑا بہت، جو غلط جو. لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کے تایا فارسی پڑھ لیتے تھے؟ وہ پڑھ لیتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے. اور جب وہی بتایا نا کتنے منطقی تھے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم کو اگر علم غیب تھا تو انہیں پتا تھا میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگڑنا، تو پھر قربانی کیا ہوئی. بالکل صحیح بات. اتنے منطقی آدمی تھے. تو آپ کے دادا کی دکان تھی، آپ اس پہ جایا کرتے تھے؟ دادا جی کی، ہاں، کبھی کبھی چلتے تھے، کیونکہ دادا جی جب کام سے فارغ ہوتے تھے، دکان بند کرتے تھے، تو منڈی میں جا کے وہ جو اس دن پکانا ہوتا تھا وہ لاتے تھے. سبزی لاتے تھے؟ سبزی لاتے تھے. آپ جاتے اور تھے؟ ایک ہی جگہ ہانڈی ہماری پکتی تھی، اور ایک بھینس بھی رکھی ہوئی تھی، اور کاڑنی بھی ہوتی تھی جس میں بھینس کا دودھ ہوتا تھا. اچھا. تو وہی صبح میری دادی جو ہے وہ اسے لسی رڑکتی تھی، بلوتی تھی. پنجابی جی رڑک دیتے. تو وہ سائیکل ہوتی تھی دادا کے پاس یا وہ پیدل سفر کرتے تھے؟ پیدل جی، بالکل. آپ کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے؟ نہیں، یہ یاد ہے آپ کو؟ میرے ابا جی نے مجھے ایک دفعہ کندھوں پہ بٹھایا جب میں نے قائد اعظم کو دیکھا. اچھا. اسلامیہ کالج لاہور میں 1946 میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوا، تو وہاں خاکسار بھی آ گئے، علامہ مشرقی بھی آ گئے. تو وہ ایک بدمزگی سی پیدا ہوئی. تو پھر قائد اعظم وہاں سے، مجھے ابھی تک یاد ہے، قائد اعظم کو دیکھا، ایسی بہت چمکدار آنکھیں اور دبلا پتلا سا، دھان پان جسے کہتے ہیں.
تو لیکن ان کے گرد جو رضاکار تھے، مسلم لیگ تھے، انہوں نے تلواروں کا پہرا لگا دیا تھا، تو وہ پھر چلے گئے۔ تو آپ نے کتنے فاصلے سے ان کو دیکھا ہوگا؟ بس جتنا یہ بچہ کھڑا ہے اتنے فاصلے سے دیکھا۔ بہت نزدیک سے دیکھا، اسی لیے آپ کو ان کی آنکھیں یاد ہیں؟ ہاں یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ میں نے جلسے بھی اٹینڈ کیے جو موچی دروازے لاہور میں مسلم لیگ کے یا دوسری جماعتوں کے جلسے ہوتے تھے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ تقسیم ہو رہی ہے، ملک بن رہا ہے؟ آپ خوش تھے؟ تھوڑا بہت پتا تھا، کیونکہ میں جلسے سنتا تھا، اور وہاں کا ایک شاعر جو مسلم لیگ کی حمایت میں شعر پڑھتا تھا، اس کا نام تھا عشق لہر، واہ، استاد عشق لہر، بڑا منفرد نام تھا ان کا۔ اس کو میں نے سنا ہے، اس کو میں نے سنا ہے موچی دروازے میں۔ اور میں نے جو بڑے مقررین کو سنا ہے ان میں سب سے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری، جو ان کو ان کے وہ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں ان کی تقریر سننے کے لیے 500 روپے کا ٹکٹ، اس زمانے 500 روپے لوگ، اور وہ رات کو شروع کرتے تھے فجر تک، جب چاہا رلا دیا، جب چاہا ہنسا دیا۔ اور یہ جناب ان میں جادو کر دیتے تھے، جادو، وہ اتنا بڑا جو مقرر جو ہے شاید ہی کسی قوم کو نصیب ہوتا ہو۔ درست بات۔ ویسے بہادر یار جنگ بھی بہت بڑے مقرر تھے، ان کا بھی سنا؟ ان کو میں نے نہیں سنا۔ ہاں، وہ تو دکن میں تھے۔ ہاں دکن نہیں، لاہور میں بھی وہ آئے، تو میں نے ان کو، جو بڑے لوگ ہیں خاکسار کے لیڈر علامہ مشرقی کو دیکھا ہے، میں نے کن بڑے لوگوں کو دیکھا، مودودی صاحب کو بھی دیکھا؟ مودودی صاحب سے میں پڑھتا رہا ہوں۔ اچھا، ہاں، مولانا مودودی سے پڑھتا رہا ہوں، اور وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے اچھرے میں۔ اچھا، ایک لگا تھا جمعیت کے لڑکوں کا ایک کیمپ، اور وہ میٹرک کے بعد میں نے وہ شاید 1 مہینہ تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا تھا، جس میں مولانا مودودی ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، مولانا امین حسن اصلاحی پڑھاتے تھے، اور نعیم صدیقی ہمیں لٹریچر پڑھاتے تھے۔ اور وہ وقت یاد ہے بہت اچھا کہ آخری جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو کھانا دعوت کی، تو اس میں مولانا مودودی بھی آئے، تو وہ کھانے میں شوربہ زیادہ تھا۔ اچھا، تو مولانا مودودی نے کہا کہ شوربہ دیکھ کے کھانے کے علاوہ تیرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، یعنی پینے کے بجائے تیرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ویسے ان کا بھی اس سے مزاج اچھا تھا، بڑی زبردست اس سے مزہ آتی ہے ان کی۔